غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قائد تحریک سید علی گیلانی کو ان کی شہادت کی دوسری برسی پر شاندار خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حیدر پورہ سری نگر کی طرف ایک بڑا عوامی مارچ کیا جا رہا ہے۔ سید علی گیلانی نے 1 ستمبر 2021 کو بھارتی پولیس کی حراست میں حیدر پورہ سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر جامع شہادت نوش کیا تھا، جہاں انہیں 1 دہائی سے زائد عرصے تک مسلسل نظر بند رکھا گیا۔ مارچ کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے، جبکہ دیگر تنظیموں نے اس کی حمایت کی ہے۔ ائمہ اور علماء کرام عظیم مزاحمتی رہنما کی درجات کی بلندی کے لیے مساجد میں خصوصی دعائیں کرائیں گے۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی مظالم کی طرف مبذول کرانے کے لیے احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں، جن میں لوگوں سے مارچ میں بھرپور شرکت کی اپیل کی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نعیم احمد خان، مولوی بشیر عرفانی، ایڈوکیٹ دویندر سنگھ بہل، غلام نبی سمجھی اور غلام محمد خان سوپوری نے بزرگ حریت قائد کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سید علی گیلانی کے مشن کو ہر قیمت پر منطقی انجام تک پہنچانے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ نعیم احمد خان نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے جاری ایک پیغام میں کہا کہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے سید علی گیلانی نے عمر بھر جدوجہد کی، جسے جموں کشمیر کی آزادی کی تاریخ میں ایک سنہری باب کے طور پر لکھا جائے گا۔ تحریک آزادی کشمیر کے لیے سید علی گیلانی کی خدمات اور قربانیوں کو اجاگر کرنے کے لیے کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ایک سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے، جبکہ مظفر آباد اور آزاد جموں کشمیر کے دیگر حصوں میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ادھر جموں خطے کے علاقوں ترکوٹا نگر، نیو شانتی نگر اور رام گڑھ میں قابض انتظامیہ کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے سمارٹ میٹروں کی تنصیب، ٹول پلازہ ٹیکس اور دیگر ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے کشمیری عوام کو لوٹنے پر مودی حکومت اور اس کی کٹ پتلیوں کے خلاف نعرے لگائے۔ نئی دہلی کے زیر کنٹرول ریاستی تحقیقاتی ادارے SIA نے ضلع ڈوڈا میں کالے قانون کے تحت 8 بے گناہ شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ آزادی پسند سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں ان شہریوں پر جموں کی ٹاڈا عدالت میں فرد جرم عائد کی گئی۔ کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین علی رضا سید نے برسلز سے جاری ایک بیان میں گروپ 20 کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائیں۔